بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ ہسٹری۔ ہماری آج کی ویڈیو میدان کربلا میں شہید ہونے والے ہاشمی خاندان کے بہادر شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے، جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال تھی، کچھ علماء 16 سال بھی بتاتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 10 بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چاچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ اور قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کر حضرت امام حسین کو دیا اور کہا کہ ابا جان نے کہا تھا کہ جب آپ پر کوئی بڑی مشکل آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو یہ تعویذ آپ کھول کے دیکھیں، اس پہ کیا لکھا ہے۔ جب کھول کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، جب حسین پہ کوئی مشکل وقت آئے تو بیٹا ان کے آگے آگے رہنا تاکہ اسے حسن کی کمی محسوس نہ ہو۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پڑھتے ہوئے رو پڑے اور کہا، ٹھیک ہے، اگر میرے بھائی حسن نے یہ وصیت کی ہے تو میں نے زندگی میں آج تک ان کی ہر بات مانی ہے تو یہ بھی ضرور مانوں گا۔ پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلہ میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ یہ ارزق پہلوان کا غرور بول رہا تھا کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بھیجی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھائی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر
غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلی ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کا بھی کام تمام کیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا، اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے چاروں بیٹوں کو موت کی گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگاڑتا اور شیر کی طرح داڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کی دعا کر لو، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا۔ ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ طعنہ سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا۔ پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا تاکہ میں تجھے اسی سے موت کی گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے میں بفر گیا۔ دونوں کی اس تلوار زنی میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ ارزق کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ مغرور پہلوان دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور پیاسے نڈال خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ اے چچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر جی بھر کر سیراب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی
جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا، اے چچا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔